اس لیے میں کہتا ہوں دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر امتی بخشا نہ جائے گا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب فرما دو اگر یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ یوں ہی راضی نہیں ہوگا۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تم پر رحم و کرم کی بارش فرما دے گا۔ حضرات گرامی، اب میں کہنا چاہتا ہوں اگر خدا سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو، رسول خدا کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، رسول خدا کے دروازے پہ آنا ہوگا، رسول خدا کی عظمت کا ترانا ہوگا، رسول خدا کا وفادار غلام بننا ہوگا، اور یہ ماننا پڑے گا مدینے کے چاند جیسا کوئی رحمت للعالمین نہیں، مدینے کی تاجدار جیسا کوئی مالک و مختار نہیں، اس جیسا کوئی رب العالمین نہیں، اس جیسا کوئی رحمت للعالمین نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، اس جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی محب نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی نبویت ہے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں کبریا کی کبریائی ہے وہاں وہاں میرے رسول کی شہنشاہی ہے۔ وہ مشرق وہ مغرب والوں کا رب ہے، یہ مغرب والوں کے رسول ہے، وہ مشرق والوں کا رب ہے، یہ مشرق والوں کے رسول ہے، وہ جنوب والوں کا رب ہے، یہ جنوب والوں کے رسول ہے، وہ شمال والوں کا رب ہے، یہ شمال والوں کے رسول ہے، وہ مغرب والوں کا رب ہے، یہ مغرب والوں کے رسول ہے، وہ زمین والوں کا رب ہے، یہ زمین والوں کے رسول ہے، وہ آسمان والوں کا رب ہے، یہ آسمان والوں کے رسول ہے، وہ فرش والوں کا رب ہے، یہ فرش والوں کے رسول ہے، وہ عرش والوں کا رب ہے، یہ عرش والوں کے رب ہے، وہ جبرائیل کا رب ہے، یہ جبرائیل کے رسول ہے، وہ میکائیل کا رب ہے، یہ میکائیل کے رسول ہے، وہ اسرافیل کا رب ہے، وہ اسرافیل کے رسول ہے، وہ اسرائیل کا رب ہے، وہ یہ اسرائیل کے رسول ہے، وہ صدیق کا رب ہے، یہ صدیق کے رسول ہے، وہ فاروق کا رب ہے، یہ فاروق کے رسول ہے، یہ عثمان وہ عثمان کا رب ہے، یہ عثمان کے رسول ہے، وہ علی کا رب ہے، یہ علی کے رسول ہے، وہ آدم کا رب ہے، یہ آدم کے رسول ہے، وہ نوح کا رب ہے، یہ نوح کے رسول ہے، وہ داؤد کا رب ہے، یہ داؤد کے رسول ہے، وہ سلیمان کا رب ہے، یہ سلیمان کے رسول ہے، وہ یحییٰ کا رب ہے، یہ یحییٰ کے رسول ہے، وہ زلیخا کا رب ہے، یہ زلیخا کے رسول ہے، وہ موسیٰ کا رب ہے، یہ موسیٰ کے رسول ہے، وہ عیسیٰ کا رب ہے، یہ عیسیٰ کے رسول ہے، وہ جس چیز کا رب ہے یہ اس چیز کے رسول ہے۔ اس لیے تو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط پہ سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط پہ سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط پہ سکن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وعلی حضرت عظیم البرکت آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا، ہماری شان ہماری جان، سنیوں کا پہچان، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان قلم اٹھاتے ہیں اور پوری دنیائی سنیت کو پیغام دیتے ہیں۔ اے دیوبندیوں سنو، نبی کی تعریف ایسے ہی کی جاتی ہے، اے رافضیوں سنو، نبی کی تعریف ایسے ہی کی جاتی ہے۔ تھانہ بھون کے بسنے
والے تو بھی سن لے، نبی کی تعریف ایسے ہی کی جاتی ہے۔ رشید احمد گنگوہی تو بھی سن لے، نبی کی تعریف ایسے ہی کی جاتی ہے۔ اسماعیل دہلوی تو بھی سن لے، نبی کی تعریف ایسے ہی کی جاتی ہے۔ میں نے احمد رضا کے چوکٹ کو چوما اور چوم کر کہا، اے میرے سرکار اعلیٰ حضرت، آپ بتا دیجئے نبی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے، یا رسول اللہ، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے قسم کا سہارا ہمارا نبی، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن کی 6666 آیت کریمہ کو پڑھا، قرآن کی 556 رکوع کو پڑھا، قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا، بخاری کی حدیث کو پڑھا، ترمذی کی حدیث کو پڑھا، مشکات کی حدیث کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، تو امام احمد رضا سمجھ گیا کہ قرآن میں اگر ذکر ہے کسی اور کا نہیں، آمینہ کے لال کا ذکر ہے، آدم صفی اللہ آ رہے ہیں، آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ آ رہے ہیں، آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل ذبی اللہ آ رہے ہیں، آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ آ رہے ہیں، آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے پیغام دے دیا، موسیٰ کلیم اللہ نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا، اسماعیل ذبی اللہ نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا، خود قرآن کے اندر رب کائنات نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، قاری دانش رضا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولیے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر رب کائنات نے آمینہ کے لال کا ذکر کیا، وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا، ہماری شان ہماری جان، سنیوں کا پہچان، بریلی کا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا علیہ رحمت و رضوان کا قلم اٹھ رہا ہے، نبی کے اٹھنے پر لکھ رہا ہے، نبی کے بیٹھنے پر لکھ رہا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، زمین بنی ہے مصطفیٰ کے لیے، زماں بنا ہے مصطفیٰ کے لیے، کائنات بنی ہے مصطفیٰ کے لیے، چاند کی چاندنی مصطفیٰ کے لیے، سورج کی روشنی مصطفیٰ کے لیے، حضرت آدم صفی اللہ کا آنا مصطفیٰ کے لیے، موسیٰ کلیم اللہ کا آنا مصطفیٰ کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کا آنا مصطفیٰ کے لیے، اسماعیل ذبی اللہ کا آنا مصطفیٰ کے لیے، جنت کی حور مصطفیٰ کے لیے، جنت کی حور مصطفیٰ کے لیے، لیواء الحمد مصطفیٰ کے لیے، میزان و رحمت مصطفیٰ کے لیے۔ تب اعلیٰ حضرت بولے، یا رسول اللہ، سب زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اٹھے بھی وہاں، ارے زور سے بولو ہمارے لیے، اور زور سے بولو، ہمارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ محترم حضرات، آج کچھ لوگ رسول کو بشر کہتے ہیں، رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہے، رسول کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کو بشر رشید احمد گنگوہی نے کہا، رشید احمد گنگوہی نے کہا، رسول کو بشر اسماعیل دہلوی نے کہا، رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا۔ جس نے بھی رسول کو بشر کہا وہ کان کھول کر سن لیجئے، رسول بشر ہیں لیکن عام بشر نہیں، افضل البشر ہے۔ جہاں انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے، محسن کائنات کی رہنمائی کرتی ہے، محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے۔ رسول کو بشر کہنے والے ذرا جبرائیل سے پوچھو، یہ جبرائیل تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ وزاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کی جلال کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کی کمال کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حیدر قرار فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کی شجاعت کو دیکھا، امام حسن کی امامت کو دیکھا، امام حسین کی شہادت کو دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو کو دیکھا، عبد القادر کی کرامت کو دیکھا، خواجہ پیا کی حکومت کو دیکھا، عابدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضات کو دیکھا۔ کیا کسی کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح پایا؟ تو جبرائیل اس طرح عرض کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرا پایا کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جس فن میں قلم اٹھاتے ہیں، وہابیت اور دیوبندیت کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جب فتویٰ میں قلم اٹھاتے ہیں تو کثر وہابیت کو ڈھانک دیتے ہیں، جب الدولۃ المکیہ لکھتے ہیں تو دنیای وہابیت میں زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، جب فن شاعری میں قلم اٹھاتے ہیں تو دشمنان رسول اس کو اس طرح چیلنج کرتے ہیں، کل کے رضائے خنجرے خوخار برتوار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شیر کرے۔ جب وہابی نجدی دیوبندی یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے، ہم تمام اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ تو امام احمد رضا فن شاعری کے ذریعے منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور وہابی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اور اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات، میں کہنا چاہوں گا، دنیا میں جب نمرودیت پھیلتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں فرعونیت پھیلتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں یزیدیت پھیلتی ہے تو امام حسین پیدا ہوتا ہے، دنیا میں دین الہی کا وجود ہوتا ہے تو مجدد البصانی پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں وہابیت نجدیت دیوبندیت جنم لیتی ہے تو امام احمد رضا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔